بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم جاسوسی ادب کے شاہکار مصنف مظہر کلیم ایم اے کے ناول فاگی ٹاسک کا مطالعہ شروع کرنے لگے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آئے گا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کرنا مت بھولیے۔ فاگی ٹاسک ایپیسوڈ 1۔ عمران نے کار انٹرنیشنل پلازا کی وسیع و عریض پارکنگ میں روکی اور پھر وہ جیسے ہی کار سے نیچے اترا، ایک نوجوان تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس نے پارکنگ کار کی سائڈ پر اٹکایا اور دوسرا کارڈ عمران کی طرف بڑھا دیا۔ کیا مطلب؟ کیا اب ہمارے ملک میں کاروں کی یہی قیمت رہ گئی ہے کہ جدید ترین سپورٹس کار کے بدلے میں گتے کا ایک ٹکڑا؟ بس، عمران نے انتہائی حیرت بھرے انداز میں کارڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی یہ تو پارکنگ کارڈ ہے، نوجوان نے عمران کی بات پر بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ کنگ کارڈ؟ کیا مطلب؟ لیکن قبلہ صاحب، کنگ آف ڈھم تو حیات ہیں اور ان کے ارادے ابھی زندہ رہنے کے ہی نظر آ رہے ہیں، اس لیے میں کنگ کیسے بن سکتا ہوں؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو نوجوان کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرائے جیسے اسے یقین آ گیا ہو کہ عمران کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ سر، یہ کار یہاں پارک کرنے کا ہے، اسے پارکنگ کارڈ بھی کہتے ہیں۔ نوجوان نے اس بار جبراً عمران کے ہاتھ میں کارڈ پکڑایا اور پھر تیزی سے مڑ کر ایک اور کار کی طرف بڑھ گیا۔ اچھا، تو کار پارکنگ کی انعام میں یہ کارڈ ملتا ہے؟ چلو 215 صحیح، کچھ تو ملا۔ عمران نے کارڈ پر لکھے ہوئے نمبر کو پڑھتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا پلازا کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لفٹ کے ذریعے پلازا کی چوتھی منزل پر واقع ایک آفس کے سامنے پہنچ گیا۔ یہ مون ٹریڈرز کا آفس تھا اور فرم تعمیرات میں کام کرنے والی مشینری غیر ممالک سے درآمد کا کاروبار کرتی تھی۔ عمران نے آفس کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ خاصا بڑا ہال تھا جس میں میزیں لگی ہوئی تھی اور میزوں کے پیچھے اسمارٹ سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ایک سائڈ پر شیشے کا کیبن تھا جس پر جنرل مینیجر عظمت علی کی نیم پلیٹ موجود تھی۔ باہر ایک بیضوی کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے خوبصورت اور نوجوان لڑکی موجود تھی، اس کے سامنے 3 مختلف رنگوں کے فون پڑے ہوئے تھے۔ عمران اس کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یس سر، لڑکی نے چونک کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ 215۔ عمران نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پارکنگ کارڈ کو لڑکی کے سامنے رکھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جی کیا مطلب؟ 215 کا کیا مطلب ہوا؟ لڑکی نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ یہ کارڈ دیکھیے، اس پر 215 لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ تو پارکنگ کارڈ ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لڑکی نے اسی طرح حیرت زدہ لہجے میں کہا، لیکن اس سے پہلے کہ عمران کچھ کہتا فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سوری، ایک منٹ، لڑکی نے عمران سے کہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے سفید رنگ کے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس سر، لڑکی نے نہایت مؤدبانہ انداز میں کہا۔ بہتر سر۔ دوسری طرف سے کچھ سننے کے بعد لڑکی نے جواب دیا اور ریسیور رکھ کر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور اس کے 2-3 نمبر پریس کر دیے۔ اسد صاحب، باس نے آپ کو کال کیا ہے، فائل نمبر 12 سمیت۔ لڑکی نے کہا اور پھر ریسیور رکھ کر وہ عمران کی طرف متوجہ ہو گئی جو بڑی اطمینان سے کھڑا اسے یہ سب کچھ کرتے دیکھ رہا تھا۔ جی اب فرمائیے، لڑکی نے عمران کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ پہلے فرما کر میں نے کون سا تیر مار لیا اور اب دوبارہ آپ فرمانے کی بات کر رہی ہیں؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جی کیا مطلب؟ لڑکی نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ آپ نے کارڈ دیکھا، اس پر 215 لکھا ہوا ہے اور یہ پارکنگ کارڈ ہے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جی پھر؟ لڑکی نے کہا۔ پھر میں کیا بتا سکتا ہوں، آپ ہی بتائیں گے، یہ معلومات تو آپ نے مجھے مہیا کیا کہ یہ پارکنگ کارڈ ہے اور اس پر 215 لکھا ہوا ہے۔ عمران نے کہا تو لڑکی کے چہرے پر غصے کے تاثرات بھرنے لگے۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس نے ایسے لہجے میں کہا جیسے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ رہی ہو۔ 215؟ عمران نے اسی طرح سادہ سے لہجے میں کہا۔ 215 کیا مطلب؟ کیا 215؟ لڑکی نے اور زیادہ الجھے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اسی لمحے ایک بار پھر ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور لڑکی نے جلدی سے ریسیور اٹھا لیا۔ یس سر، دوسری طرف سے بات سن کر اس نے کریڈل دبا دیا، پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آسیہ بول رہی ہوں، آپ آج رات جنرل مینیجر کے ساتھ ہوٹل نشاط میں ڈنر کریں گے، لڑکی نے کہا اور پھر دوسری طرف سے کچھ سننے کے بعد اس نے تھینک یو کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پلیز، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کھل کر بات کریں، لڑکی نے اس بار قدرے سخت لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اگر آپ کو گنتی نہیں آتی تو آپ اپنے باس سے پوچھ لیں
کہ 215 کتنا ہوتا ہے؟ عمران نے بڑے سنجیدہ سے لہجے میں کہا تو لڑکی اس طرح ہونٹ بھینچ کر عمران کو دیکھنے لگی جیسے یہ یقین کر رہی ہو کہ عمران کا ذہنی توازن خراب ہے یا وہ جان بوجھ کر اس سے اس قسم کا مذاق کر رہا ہے۔ آپ شاید دل ہی دل میں گنتی کر رہی ہیں۔ میں بھی جب اسکول میں پڑھتا تھا اور ماسٹر صاحب کوئی سوال پوچھ لیتے تھے تو مجھے بھی ایک سے گنتی گننا پڑتی تھی، پھر جا کر مجھے سمجھ آتی تھی کہ 215 کتنا ہوتا ہے۔ ویسے آپ ایسا کریں کہ میرے لیے چائے منگوا لیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو 215 تک گنتی گننے میں کافی وقت لگ جائے گا۔ عمران نے کہا، یو شٹ اپ نان سینس، کون ہے آپ؟ جائیں یہاں سے۔ لڑکی یک لخت جیسے پھٹ سی پڑی۔ اسی لمحے ایک نوجوان تقریباً دوڑتا ہوا کاؤنٹر کے قریب آیا۔ کیا بات ہے مس آسیہ، آپ کیوں اس انداز میں چیخ رہی ہیں؟ نوجوان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ نہ جانے کون صاحب ہیں، عجیب الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ لڑکی نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، جی صاحب فرمائیے، میں سپروائزر شکیل احمد ہوں۔ نوجوان نے اب عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کا لہجہ خاصا نرم تھا۔ یہ کارڈ دیکھیے۔ عمران نے کاؤنٹر پر رکھا ہوا کارڈ اٹھا کر سپروائزر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جی پارکنگ کارڈ ہے، فرمائیے۔ اس بار سپروائزر کے لہجے میں بھی حیرت تھی۔ مس آسیہ یہ بات پہلے مجھے بتا چکی ہیں، اس لیے آپ نے کوئی اتنا بڑا انکشاف نہیں کیا کہ آپ کو نوبل پرائز دے دیا جائے۔ اس پارکنگ کارڈ پر 215 نمبر لکھا ہوا ہے۔ یہ بات بھی مس آسیہ مجھے بتا چکی ہیں۔ عمران نے کہا تو سپروائزر کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگ گئے۔ آپ شکل و صورت سے تو شریف آدمی لگ رہے ہیں، لیکن آپ باتیں پاگلوں جیسی کرتے ہیں۔ پلیز آپ تشریف لے جائیں، یہ کاروباری آفس ہے، یہاں کسی کے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، سپروائزر نے قدرے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ مطلب یہ کہ اس کارڈ پر لکھے ہوئے نمبر کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ اوکے، پھر عظمت علی صاحب سے کہیں کہ علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن باہر موجود ہے۔ عمران نے کہا تو مس آسیہ اور سپروائزر دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ ان کے چہروں پر یک لخت انتہائی حیرت اور قدرے نہ یقین آنے والے تاثرات ابھر آئے تھے۔ جی آپ علی عمران ہیں؟ اوہو، باس نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ کی آمد کی فوراً اطلاع دی جائے، مس آسیہ نے قدرے بخلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ سر، علی عمران صاحب تشریف لائے ہیں، آسیہ نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، آسیہ نے اس بار بھی قدرے بخلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ سپروائزر اب ہونٹ بھینچے اور سر جھکائے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر انتہائی معذرت طلبی کے تاثرات نمایاں تھے۔ اسی لمحے شیشے کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی جس نے سوٹ پہنا ہوا تھا باہر آیا، اور مس آسیہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر، یہ علی عمران صاحب ہے، مس آسیہ نے عمران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو ادھیڑ عمر آدمی کے چہرے پر بھی یک لخت انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ شاید اس کے ذہن میں علی عمران کسی بوڑھے آدمی کا نام تھا۔ اوہو، مجھے عظمت علی کہتے ہیں، آئیے تشریف لائیے، عظمت علی نے قدرے بخلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھر آئے تھے جیسے وہ اسٹاف کے سامنے باہر آ کر ایک نوجوان کا استقبال کرنے پر قدرے شرمندہ سا ہو رہا ہو۔ پہلے یہ کارڈ دیکھیے۔ عمران انتہائی سنجیدہ لہجے میں ہاتھ میں پکڑا ہوا پارکنگ کارڈ عظمت علی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جی کارڈ؟ یہ پارکنگ کارڈ ہے، کیا مطلب؟ عظمت علی کے لہجے میں بے پناہ حیرت اور قدرے الجھن نمایاں تھی۔ جی مجھے مس آسیہ اور آپ کے سپروائزر کا کیا نام بتایا؟ یہاں شکیل احمد صاحب، یہ بتا چکے ہیں کہ یہ پارکنگ کارڈ ہے، عمران نے بڑے مسمسے لہجے میں کہا۔ پھر یہ آپ کیا مطلب؟ عظمت علی عمران کے اس فکرے پر مزید الجھ گیا تھا۔ اس پر نمبر 215 درج ہے، آپ کو 1 سے 215 تک گنتی آتی ہے؟ عمران نے اس طرح سنجیدہ لہجے میں کہا، گنتی؟ جی آتی ہے مگر کیا مطلب ہے آپ کا؟ عظمت علی کا چہرہ اب دیکھنے والا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آئیے اندر چلتے ہیں، پھر تفصیل سے بات ہوگی، عمران نے کہا، اور عظمت علی نے اس انداز میں سر جھٹکا جیسے وہ کچھ سمجھ نہ سکا ہو، اور پھر وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران مس آسیہ اور سپروائزر کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہوئی آگے بڑھتی گئی کہ آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ شاندار آفس میں رکھی کرسی پر بیٹھے ہوئے عظمت علی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، جو میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ فی الحال کچھ نہیں، کیونکہ پہلے ہی بہت وقت ضائع ہو چکا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس حکومت جاپان کا سرکاری اوریجنل لیٹر کیسے پہنچا، اور آپ نے اس سلسلے میں حکومت کے کسی ادارے کو اطلاع دینے کی بجائے باچانی سفیر سے رابطہ کیوں کیا ہے؟ عمران نے یک لخت سنجیدہ ہوتے کہا تو عظمت علی حیرت بھرے نظروں سے عمران کی اس کایا پلٹنے کو دیکھنے لگا۔ آپ کا تعلق حکومت کے کس ادارے سے ہے؟ عظمت علی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، حکومت کا خفیہ ادارہ ہے جس کا نام ہے خدائی فوجدار، میں اس کا کارکن ہوں۔ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا، خدائی فوجدار؟ کیا
کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، ایسا تو کوئی ادارہ آج تک میں نے سنا ہی نہیں ہے۔ عظمت علی نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا، عظمت علی صاحب شکر کیجئے کہ یہ معاملہ خدائی فوجدار نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، ورنہ اب تک آپ سینٹرل انٹیلیجنس کے کسی ٹارچنگ روم میں ہوتے اور آپ پر 3rd ڈگری استعمال ہو رہی ہوتی۔ باچانی سفیر نے یہ معاملہ براہ راست سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان کو ریفر کر دیا، اور سر سلطان نے اس معاملے کی اہمیت کے پیش نظر اس خدائی فوجدار کو ریفر کر دی۔ اس طرح میرا آپ سے رابطہ ہوا اور میں یہاں گیا۔ میں نے آپ کو اور آپ کے عملے کو پارکنگ کارڈ اور اس پر موجود نمبر دکھا کر یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ کہیں آپ کے عملے کا تعلق کسی خفیہ تنظیم سے تو نہیں ہے، کیونکہ اس انداز میں کارڈ دکھانے اور نمبر کی بات کرنا خفیہ تنظیموں میں بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن آپ کے اور آپ کے عملے کے جوابی رد عمل سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور یہی وجہ کہ آپ سے اس انداز میں گفتگو ہو رہی ہے۔ عمران نے یک لخت انتہائی سنجیدہ ہوتے ہوئے اپنے سابقہ حرکات اور باتوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، تو عظمت علی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، پھر اس نے میز کی دراز کھولی، اس میں سے ایک بڑا سا لفافہ نکال کر اس نے میز پر رکھ دیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا ادارہ تعمیرات کے سلسلے میں مشینری باچان سے امپورٹ کرتا ہے۔ باچان میں بے شمار کمپنیاں تعمیراتی مشینری کی ایکسپورٹ کا کام کرتی ہیں۔ ہمیں جس ٹائپ کی مشینری کا آرڈر ملتا ہے ہم اس ٹائپ کی مشینری سپلائی کرنے والے ادارے سے رابطہ کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہمارے ادارے کو ڈیم کی تعمیر میں استعمال ہونے والی انتہائی جدید مشینری کے آرڈرز ملے ہیں۔ ہم نے اس سلسلے میں باچان کے ڈیم مشینری سپلائی کرنے والے ادارے باچان ٹیکنالوجی سے رابطہ کیا، انہوں نے یہ مشینری بھجوا دی۔ اس مشینری کے سلسلے میں شیمپٹ کے کاغذات اور سرکاری لیٹر براہ راست ہمیں باچان سے وصول ہوئے، اور ان کاغذات کے ساتھ وہ لیٹر بھی تھا جو سرکاری لیٹر تھا۔ میں اسے دیکھ کر پہلے تو یہ سمجھا کہ یہ مشینری کے سلسلے میں حکومت باچان کا کوئی سرکاری سرٹیفکیٹ ہے، لیکن یہ باچانی زبان میں تھا، اس لیے ہم سوائے چند مخصوص الفاظ کے نہ پڑھ سکے۔ بہرحال اسے رکھ دیا گیا اور مشینری بندرگاہ سے حاصل کر کے متعلقہ اداروں کو بھجوا دی گئی۔ پھر میں نے اس لیٹر کو ایک باچانی جاننے والے سے پڑھوایا تو معلوم ہوا کہ باچانی زبان میں نہیں بلکہ کسی باچانی سرکاری کوڈ میں ہے، جس پر میں نے باچان سفارت خانے کے سفیر سے رابطہ کیا۔ انہوں نے مجھے اس لیٹر سمیت فوری طور پر بلوایا۔ میں لیٹر لے کر وہاں گیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ انتہائی ٹاپ سیکرٹ سرکاری لیٹر ہے، اور اگر حکومت کو واپس نہ ملتا تو حکومت باچان کے لیے بے پناہ مشکلات پیدا ہو سکتی تھی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ حکومت باچان سے کہہ کر ہمارے ادارے کو فرض شناسی کا خصوصی سرٹیفکیٹ دلوائیں گے اور اپنے طور پر اس کی انکوائری بھی کرائیں گے کہ یہ لیٹر کس طرح ہمارے پاس پہنچا ہے۔ میں واپس آ گیا۔ آج مجھے ادارے کے چیئرمین صاحب نے کال کی کر کے بتایا کہ باچانی لیٹر کے سلسلے میں یہاں ایک عام سرکاری شخصیت نے ان سے رابطہ کیا اور اس سلسلے میں اعلیٰ سطح پر تحقیقات کی جا رہی ہے، اور ایک عام شخصیت علی عمران صاحب اسی سلسلے میں مجھ سے رابطہ کریں گے۔ چنانچہ میں نے لیڈی سیکرٹری کو آپ کے بارے میں بتا دیا ہے۔ اس کے بعد باقی باتیں آپ جانتے ہیں۔ عظمت علی نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، اس کاغذ کی نقل کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا تو عظمت علی بے اختیار اچھل پڑا۔ نقل؟ کون سی نقل؟ میں نے تو اس کی کوئی نقل نہیں کرائی تھی۔ عظمت علی نے کہا، کیوں، کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ سرکاری کاغذ ہے اور کسی کوڈ میں ہے تو میں دراصل خوفزدہ ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اسے فوراً باچانی سفیر کے حوالے کر دیا اور اس کی کوئی نقل نہیں کرائی تھی۔ عظمت علی نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اب تک آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ درست تھا، لیکن اب آپ پٹڑی بدل رہے ہیں، اس لیے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ وہ نقل مجھے دے دے، ورنہ دوسری صورت میں خدائی فوجدار اپنا ہاتھ اٹھا لے گا اور پھر انٹیلیجنس بیورو کا ٹارچنگ روم آپ کا مقدر بن جائے گا۔ عمران نے کہا تو عظمت علی کے چہرے پر یک لخت انتہائی پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ آخر آپ کو کیسے یقین ہے کہ میں نے اس کاغذ کی نقل کرائی ہوگی؟ عظمت علی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، اس لیے کہ یہ انسانی نفسیات ہے اور آپ بھی چاہے جنرل مینیجر ہی کیوں نہ ہو بہرحال انسان ہی ہیں۔ عمران نے کہا، سوری جناب، آپ کا تجزیہ غلط ہے، میں نے کوئی نقل نہیں کرائی تھی، آپ بے شک میرے آفس کی تلاشی لے لیں۔ عظمت علی نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اس نے جیب سے وہی پارکنگ کارڈ نکالا اور اسے عظمت علی کے سامنے رکھ دیا۔ اس پر نمبر دیکھ لیں آپ، 215۔ عمران نے شابدباز کے سے انداز میں کہا، ہاں مگر یہ پھر آپ نے کیا چکر شروع کر دیا ہے؟ عظمت علی نے اس بار قدر سخت لہجے میں کہا، 215 کے ہندسوں کو اگر جمع کیا جائے تو 8 بنتا ہے نا؟ عمران نے کہا، کیا مطلب؟ کس طرح 8 بنتا ہے؟ اور اگر بنتا ہے تو اس سے کیا مطلب؟ عظمت علی نے اور زیادہ الجھے ہوئے لہجے میں کہا، آپ قلم اٹھائیں اور کسی کاغذ پر 8 لکھیں، عمر بھر پھر آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کس کا آپ سے کیا تعلق ہے۔ چلے شاباش لکھیں۔ عمران نے کہا، آخر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیوں لکھوں میں 8 کا ہندسہ؟
عظمت علی نے اس بار قدر سخت لہجے میں کہا، اچھا سامنے کیلنڈر دیکھیے، اس میں 8 کا ہندسہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے نا؟ عمران نے دیوار پر لٹکے ہوئے کیلنڈر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں مگر عظمت علی واقعی بری طرح الجھ گیا تھا۔ اس ہندسے کی شکل غور سے دیکھیں، اوپر نیچے 2 دائرے ہیں نا؟ عمران نے ایک بار پھر شعبد بازوں کے سے انداز میں کہا، ہاں لیکن عظمت علی نے کہا، تو ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ حیرت ہے آپ اتنا بڑا بزنس کیسے چلا رہے ہیں؟ یہ ہتھ کڑی کا نمونہ ہے مسٹر عظمت علی، اس لیے 215 اور اس کے مجموعے 8 کا مطلب آپ سمجھ گئے ہیں یا نہیں؟ اور اگر آپ بھی نہیں سمجھے تو میں سمجھا دوں کہ اگر آپ نے نقل نہ دی تو آپ کو اس آفس میں جہاں آپ جنرل مینیجر ہیں آپ کے ہاتھوں میں 8 کا ہندسہ ڈال دیا جائے گا، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ اس میں کھولنے کا بھی کوئی سسٹم نہیں ہے۔ غور سے دیکھ لیں 8 کے ہندسے میں آپ کو کوئی کنڈا کوئی بٹن نظر نہیں آئے گا۔ عمران نے کہا تو عظمت علی نے بے اختیار جھرجھری سی لی۔ دوسرے لمحے وہ ایک جھٹکا کھا کر اٹھا اور اس نے جلدی سے مڑ کر ایک الماری کھولی، اس کے خفیہ خانے سے اس نے ایک فائل اٹھائی، واپس مڑ کر اس نے فائل عمران کے سامنے رکھ دی۔ یہ لیجئے، یہ ہے نقل، نہ جانے کیوں میں نے انکار کر دیا تھا، حالانکہ میں نے اس کا کچھ نہیں کرنا تھا۔ آپ واقعی انتہائی خطرناک آدمی ہیں، آپ تو مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے، حالانکہ پہلے مجھے معاف کیجیے گا، آپ کو ایمک سمجھ رہا تھا۔ عظمت علی نے عمران پر بے اختیار ہنستے ہوئے کہا، پارکنگ کارڈ پر لکھے ہوئے ہندسے 215 کو دیکھ کر دوسرے کو احمق سمجھا جا سکتا ہے، لیکن جب اس کا مجموعہ سامنے آتا تو بڑے بڑے اپنی عقل مندی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فائل کھولی، اس میں کاغذ موجود تھا جو کہ باچانی زبان میں تھا۔ عمران اسے غور سے دیکھتا رہا، وہ واقعی کسی خاص کوڈ میں تھا جو غور کرنے کے باوجود عمران کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا، اس لیے اس نے فائل بند کی، پھر میز پر رکھا ہوا کارڈ اٹھا کر اس نے جیب میں ڈالا اور کٹ کھڑا ہو گیا۔ عظمت علی صاحب، اب تک آپ اس لیے زندہ نظر آ رہے ہیں کہ اب تک کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ نے اس کاغذ کی نقل رکھی ہوئی تھی، اور اب بھی آپ کی زندگی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کسی کو اس بات کا علم نہ ہو سکے۔ خدا حافظ، عمران نے کہا، اور اس فائل اٹھاتے ہوئے وہ تیزی سے مڑا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ انٹرکام کی مترنم گھنٹی بجتے ہی وسیع و عریض آفس ٹیبل کے پیچھے اونچی پشت کی ریوالونگ چیئر پر بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر باچانی نے چونک کر سامنے رکھے ہوئے ایک فائل پر سے سر اٹھایا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ادھیڑ عمر نے انتہائی باوقار لہجے میں کہا۔ B1 حاضر ہے باس، دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ اوہ اچھا، بھجوا دو، ادھیڑ عمر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک باچانی اور نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کا قد و قامت عام باچانیوں سے قدرے نکلتا ہوا تھا اور جسمانی طور پر وہ بے حد مضبوط اور ورزشی جسم کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ اس نے اندر داخل ہو کر ادھیڑ عمر کو سلام کیا اور پھر اس کے بعد اس کے اشارے پر وہ میز کی دوسری طرف کرسی پر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ ادھیڑ عمر کچھ دیر تک بڑے غور سے B1 کو دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ B1، تمہیں معلوم ہے کہ جب تک انتہائی عام معاملہ نہ ہو تو نکال نہیں کیا جاتا؟ ادھیڑ عمر نے مسکراتے ہوئے کہا، باس یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ اس انداز میں عزت افزائی کرتے ہیں۔ B1 نے بھی قدرے مسرت بھرے لہجے میں کہا، نہیں، تمہاری کارکردگی تمہاری صلاحیتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ بہرحال اب ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے اور میں نے بہت غور و فکر کے بعد اس مشن کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ ادھیڑ عمر نے کہا، میں حاضر ہوں باس۔ B1 نے کہا، میں تمہیں مختصر طور پر بتا دیتا ہوں، تفصیلات اس فائل میں موجود ہے جو تم بعد میں پڑھ لینا۔ ادھیڑ عمر نے سامنے رکھی ہوئی فائل کو بند کر کے اسے B1 کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یس باس۔ B1 نے فائل اٹھا کر اپنے سامنے رکھتے ہوئے جواب دیا، پاکیشیا میں ایک تجارتی ادارہ ہے، مون ٹریڈرز۔ یہ ادارہ باچان سے تعمیراتی مشینری پاکیشیا سے امپورٹ کرتا ہے۔ اس ادارے نے باچان کے ایک تجارتی ادارے باچان ٹیکنالوجی سے ڈیم بنانے کی مخصوص مشینری منگوائی۔ اس مشینری کے جو کاغذات پاکیشیا کے تجارتی ادارے کو بھجوائے گئے ہیں اس میں حکومت باچان کا ایک سرکاری اوریجنل لیٹر بھی شامل تھا۔ باس نے کہا تو B1 بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ سرکاری اوریجنل لیٹر اور ان تجارتی کاغذات میں؟ B1 نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں۔ اس ادارے کے جنرل مینیجر عظمت علی نے پاکیشیا میں باچانی زبان جاننے والے سے جب یہ لیٹر پڑھوایا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ باچان حکومت کا سرکاری لیٹر کسی کوڈ میں ہے۔ تو اس نے پاکیشیا میں باچان سفارت خانے سے رابطہ کیا، چونکہ یہ انتہائی عام معاملہ تھا۔ پاکیشیا میں باچانی سفیر نے خود اس سے رابطہ کیا اور اس سے یہ اوریجنل لیٹر لے کر حکومت باچان کے اعلیٰ حکام کو بھجوا دیا۔ جب اس لیٹر کو چیک کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ جعلی ہے۔ حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ تیار اس انداز میں کیا گیا ہے
کہ حکومت باچان کا سرکاری لیٹر سمجھا جا سکتا ہے۔ سرکاری پیڈ، مہر، دستخط اور انداز سب کچھ اس قدر کامیابی سے نقل کیا گیا تھا کہ اعلیٰ حکام اسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ اس کوڈ کو جب ماہرین نے ڈی کوڈ کیا تو معلوم ہوا کہ اس کاغذ میں پاکستان کے کسی اسلحہ سپلائی کرنے والے خفیہ گروپ، جسے اس کاغذ میں زرق گروپ لکھا گیا ہے، اسے انتہائی حساس اسلحہ باچان کے خفیہ گروپ، جسے محاکو گروپ کہا گیا ہے، نے منگوایا ہے۔ باس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، لیکن باس، اس سارے کام کے لیے اس لیٹر کو سرکاری شکل کیوں دی گئی؟ B1 نے کہا، یہی تو خاص بات ہے اس کاغذ میں۔ محاکو گروپ کو حکومت باچان کا سرکاری ادارہ ظاہر کیا گیا ہے اور یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ سارا کام حکومت باچان خفیہ طور پر کرا رہی ہے، باس نے کہا۔ اور پھر B1 نے کہا، حکومت کے خصوصی ادارے نے اس کاغذ کے سلسلے میں تحقیقات کی، جس کی تفصیلی رپورٹ اس فائل میں موجود ہے۔ مختصر یہ کہ باچان ٹیکنالوجی نامی ادارے جس کے کاغذات کے ساتھ یہ کاغذ پاکستان پہنچا تھا کی چیکنگ کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس کا ایک مینیجر، جس کا نام سارٹو تھا، اس نے ان کاغذات کو بھجوایا تھا، لیکن وہ چند روز پہلے روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گیا۔ وہ غیر شادی شدہ تھا۔ اس کی رہائش گاہ اور اس کے خفیہ کاغذات کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے ایک ڈائری ملی، جس سے یہ بات سامنے آ گئی کہ اس مینیجر کا تعلق محاکو گروپ سے تھا، اور یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ یہ کام اسی انداز میں طویل عرصے سے کیا جاتا رہا۔ اصل چکر یہ ہوا کہ پاکستان میں جس آدمی نے تجارتی ادارے کے پاس پہنچنے سے پہلے وہ لفافہ حاصل کر کے اس میں سے یہ کاغذ نکالنا تھا، وہ وہاں ایک کلب جھگڑے میں اچانک ہلاک کر دیا گیا۔ اس طرح یہ کاغذ اس تجارتی ادارے کے جنرل مینیجر کے پاس پہنچ گیا، اور اس ڈائری میں سارٹو کے نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ گروپ باس کے اس کاغذ کے حکومت باچان تک پہنچنے پر بے حد غصے میں ہے اور ہو سکتا ہے اسے کسی بھی وقت موت کی سزا دی جا سکتی ہے، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آ گئی کہ روڈ ایکسیڈنٹ ظاہر کیا گیا، حالانکہ سارٹو کو سزا دی گئی، لیکن اس سے زیادہ اس بارے میں مزید معلومات نہ مل سکی تو یہ کیس ہمارے سیکشن کو ریفر کر دیا گیا تاکہ ہم اس گروپ کو ٹریس کر کے اس کا خاتمہ کر سکیں۔ میں نے اس کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے، باس نے کہا۔ آپ کی مہربانی ہے باس کہ آپ نے مجھے اہمیت دی، اور یہ واقعی انتہائی اہم معاملہ ہے۔ میں جلد ہی اسے ٹریس کر لوں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس گروپ کے بارے میں ابتدائی معلومات پاکستان کے اس زرق گروپ سے ہی مل سکیں گی۔ وہاں سے اس ڈور کا سرا یہاں تک لے آیا جا سکتا ہے، اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں پاکستان جا کر اس سلسلے میں کام کا آغاز کروں، B1 نے کہا۔ یہ سوچنا تمہارا کام ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے۔ مجھے تو اس محاکو گروپ کے بارے میں مکمل تفصیلات چاہیے کہ یہ گروپ اس قدر حساس اسلحہ کیوں منگوا رہا ہے۔ کیا یہ گروپ صرف اسلحہ آگے سپلائی کرتا ہے یا اس کا کوئی خاص مقصد ہے باچان کے خلاف؟ اور یہ بھی میں تمہیں بتا دوں کہ ابھی تک باچان اور پاکستان کے درمیان انتہائی گہرے دوستانہ تعلقات موجود ہیں، اور چونکہ یہ بات واضح تھی کہ پاکستان کے تجارتی ادارے نے لاوحالہ اس لیٹر کے بارے میں رپورٹ پیش پاکستان کے اعلیٰ حکام کو پہنچا دی ہوگی، اس لیے یہ طے کیا گیا کہ اس سے پہلے کہ حکومت پاکستان کو کوئی غلط فہمی ہو، حکومت باچان خود اس بات کو حکومت پاکستان کے نوٹس میں لے آئے۔ چنانچہ پاکستان میں باچانی سفیر کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ حکومت پاکستان کے اعلیٰ حکام کو اس سلسلے میں اس انداز میں بریف کر دے کہ حکام کو کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ چنانچہ وہ رپورٹ ملی۔ اس کے بعد سفیر نے پاکستانی وزارت خارجہ کے سیکرٹری سر سلطان کو یہ رپورٹ دی کہ ایک سرکاری لیٹر چوری کر کے مون ٹریڈرز کے کاغذات کے ساتھ پاکستان بھجوایا گیا تھا۔ یہ کاغذ حکومت باچان کے ایک معاہدے کے سلسلے کا تھا۔ یہ بات اس لیے کی گئی تاکہ یہ بات سامنے نہ آئے کہ حکومت باچان کے سرکاری لیٹر اس انداز میں جعلی بھی تیار کیے جا سکتے ہیں، ورنہ ہر لیٹر کی چھان بین شروع ہو سکتی تھی اور اس طرح حکومت باچان کی شدید توہین ہوتی۔ چونکہ اصل کاغذ ہمارے پاس تھا، اس لیے ظاہر ہے حکومت پاکستان کو اس کاغذ کی اصلیت کا علم نہ ہو سکا تھا، باس نے کہا۔ اوہ باس، یہ تو بہت برا ہوا۔ یہ معاملہ سیکرٹری وزارت خارجہ تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا، B1 نے کہا۔ تو باس میں اختیار چونک پڑا۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ باس نے حیران ہو کر کہا۔ باس، پاکستان سیکرٹ سروس کا انتظامی چارج سرکاری سیکرٹری وزارت خارجہ کے پاس ہے، اس لیے یہ معاملہ لامحالہ پاکستان سیکرٹ سروس تک پہنچ گیا ہوگا، اور وہ لوگ اس قدر تیز ہیں کہ وہ اصل معاملے کی تہ تک پہنچ جائیں گے، اور جب انہیں معلوم ہوگا کہ حکومت باچان نے سرکاری طور پر غلط بیانی کیا ہے تو معاملات زیادہ خراب ہو جائیں گے، کیونکہ پھر وہ یقیناً ہر بات سے مشکوک ہو جائیں گے، B1 نے کہا۔ اگر ایسا ہے تو پھر واقعی یہ تشویش کی بات ہے۔ سفیر صاحب کا تعلق چونکہ سیکرٹری خارجہ سے ہی ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے انہیں بریف کر دیا تاکہ ان کے ذریعے دیگر اعلیٰ حکام تک معلومات پہنچ جائیں۔
اب اسے تو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ سیکرٹ سروس کا کوئی تعلق سیکٹری وزارت خارجہ سے ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسی سروسز کا تعلق باقی دنیا میں ہر جگہ وزارت داخلہ سے ہوتا ہے۔ باس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، بہرحال اب مجھے علی عمران سے بات کرنی ہوگی اور اس کے نوٹس میں اصل بات لانی ہوگی، البتہ اس سے پہلے ہمیں یہ فائدہ ہو جائے گا کہ وہ زیادہ آسانی سے زرگ گروپ کا پتہ چلا لیں گے اور پھر اس کے ذریعے یہاں مواقع گروپ کے بارے میں بھی تفصیلات معلوم ہو جائیں گی۔ B1 نے کہا، علی عمران یہ کون ہے؟ باس نے چونک کر کہا، باس یہ شخص دنیا کا انتہائی خطرناک سیکرٹ ایجنٹ سمجھا جاتا ہے، ویسے تو فری لانسر ہے لیکن پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیے بھی کام کرتا ہے، میرے اس سے خاص سے اچھے تعلقات ہیں۔ B1 نے کہا، اوکے ٹھیک ہے، تم بہرحال بہتر سمجھ سکتے ہو، مجھے زرگ گروپ سے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے اصل میں اس محقق گروپ سے دلچسپی اور کام بھی جلد از جلد ہونا چاہیے کیونکہ حکام نے اس معاملے کا انتہائی سختی سے نوٹس لیا ہے۔ باس نے کہا، یس باس، آپ بے فکر رہیں، کام آپ کی توقع سے بھی جلدی ہو جائے گا۔ B1 نے جواب دیا، اوکے وش یو گڈ لک۔ باس نے کہا اور B1 اٹھا، اس نے سلام کیا، پھر فائل اٹھائے وہ تیزی سے مڑ کر آفس کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے باہر جانے کے بعد باس نے ایک طویل سانس لیا، پھر میز کی دراز سے ایک اور فائل نکال کر اس نے سامنے رکھی، اسے کھول کر اس پر جھک گیا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو حسب عادت احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، سلام دعا کے بعد عمران نے کہا اور خود بھی وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے عمران صاحب، آپ کچھ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ نظر آ رہے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ تم نے کوئی ٹائم ٹیبل بنا کر دیا ہی نہیں، اس لیے اب میں کیا کر سکتا ہوں، عمران نے کہا۔ ٹائم ٹیبل؟ کیا مطلب؟ کیسا ٹائم ٹیبل؟ بلیک زیرو نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، سنجیدگی کا، کہ تمہیں کس وقت کتنی سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ میں ضرورت سے زیادہ سنجیدہ نہ ہو سکوں، عمران نے جواب دیا اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ اسے اب بات سمجھ آئی تھی کہ چونکہ اس نے ضرورت سے زیادہ سنجیدگی کی بات کی تھی، اس لیے عمران نے جو جواب میں ٹائم ٹیبل کی بات کی تھی وہ تو میں نے ایسی محاورتاً کہہ دیا تھا، ویسے آپ کے چہرے پر تو معمولی سی سنجیدگی ضرورت سے زیادہ اچھی لگتی ہے، بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ میں اب کوشش کر رہا ہوں کہ سنجیدہ نظر آؤں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مجھے سنجیدہ دیکھنا نہیں چاہتا، عمران نے کہا۔ آپ کیوں سنجیدہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا اس کے پیچھے کوئی خاص بات ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، آغا سلیمان پاشا کا کہنا ہے کہ چونکہ میں کسی معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوتا اس لیے ابھی تک کنوارا پھر رہا ہوں، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا تو بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اوہ، آغا سلیمان پاشا کیوں کنوارا پھر رہ گیا، اس کی وجہ بھی اس نے بتائی ہوگی، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ قوت انتخاب کی کمی، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ قوت انتخاب کی کمی؟ کیا مطلب، کیسا انتخاب، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بقول آغا سلیمان پاشا ایک ہزار خوبصورت لڑکیوں سے شادی کے لیے تیار بیٹھی ہیں اور ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں کہ جسے مسترد کیا جا سکے، اور 1001 شادیاں وہ کر نہیں سکتا، اور 1000 کو چھوڑ کر ایک کا انتخاب کرنے کی اس میں قوت نہیں ہے، اس لیے کنوارا پھر ہے، عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اسپیشل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ اسپیشل فون کی کال کا مطلب تھا کہ کسی فارن ایجنٹ کی کال ہے اور ایسا کوئی کیس بھی نہیں تھا، اس لیے اس کی حیرت کی بجا تھی، لیکن عمران نے بڑے مطمئن انداز میں ہاتھ بڑھا کر ریسیور